اللہ کے بندوں کو. اقبال نے کہا پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. میں نے اس دوسرے مصرے میں ترمیم کی اس دن کراچی کی ایک کانفرنس میں. میں نے کہا قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو بھگا دو. اس نے بھی مایوس کیا گناہگاروں کو. یہ بھی کہتا ہے کمیونسٹ ہو جاؤ، تحریہ ہو جاؤ تو ہو جاؤ، لیکن خدا تمہاری نہیں سنتا. جب بھی سنے گا ہمارے ذریعے سنے گا. وہاں تک ڈائریکٹ اپروچ نہیں، انڈائریکٹ، دونوں جیبوں سے ہوتے ہوئے. قرآن پاک نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں پکارتا ہے، لاؤ ساری زندگی کے گناہ جمع کر کے لاؤ، ساری زندگی کی خطائیں جمع کر کے لاؤ. میں تمہاری دعا پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوں. بچھڑے ہوئے بیٹے کی انتظار میں، جس کا بیٹا بچھڑ جائے اس کی انتظار میں، جدائی کا مارا ہوا باپ اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اپنے گناہگار بندے کے لیے پروردگار انتظار کرتا ہے کہ یہ کب آئے گا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے پیغمبر میرے گناہگار بندوں کو بتا دو اگر تمہاری خطائیں بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت خطائیں کی ہوں، جس نے بہت گناہ کیے ہوں، زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. جیکب آباد والو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں اور بن ٹھن کے بیٹھے ہیں. خود کو جبرائیل کی اولاد سمجھتے ہیں اور مرید کو ابلیس کی اولاد سمجھتے ہیں. اور فارمولہ یہ ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن یہی در ہے رب العالمین کے در رحمت سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ.
اگر 100 مرتبہ تو نے توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ وہ تو اپنے در پہ آنے والوں کو تانا بھی نہیں دیتا کہ کل تک تو تم نے یاد نہیں کیا، آج کس منہ سے میرے دروازے پہ آ گئے ہو۔ حدیث قدسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی طرف سے روایت کی ہے، میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، جوانی کی ترنگ تھی، شباب کا نشہ تھا، دولت کی مستی تھی، برادری اور پارٹی کا غرور تھا، چودھری وڈیرا اور رئیس کہلاتا تھا، فرعون بن کر جیا، کبھی ایک بار بھی میرے در پہ نہیں جھکا، ساری زندگی تکبر میں گزار دی، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، شباب رخصت ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، ضعیفی چھا گئی، تن میں ریشہ پڑ گیا، پیڑھی سے گردن جھک گئی، آنکھوں سے بینائی رخصت، زبان بولنے سے معذور، کان سننے سے باغی، ہاتھوں میں لرزہ طاری، پاؤں لڑکھڑانے لگے، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، راتوں کی نیند رخصت، اولاد بھی پرواز کر گئی، لوگوں نے بھی نظریں پھیر لیں، اور سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، ساری دنیا سے مایوس ہو کر یہ بوڑھا باغی آنسو کی برسات میں میرے در پہ آیا اور کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین، گناہ تو اتنے ہیں کہ اٹھا بھی نہیں سکتا ہوں، گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، کمر جھکائے ہوئے، اشک بہائے ہوئے تیرے در پہ آیا ہوں کہ اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں رہا، اگر تو نے بھی سہارا نہ دیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک نقش میرے سامنے ہے، اس کی ساری بغاوتیں میرے سامنے ہیں، لیکن آج میں اسے اپنے در پہ مایوس نہیں کرتا، میں اسے اپنے در سے ٹھکراتا نہیں، دھکیلتا نہیں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ چیک آباد والوں، بیٹے کو اپنے بوڑھے باپ کے سفید بالوں سے تو حیا نہیں آتی، لیکن رب کو گناہگار کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون؟ کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون؟ خطا کاروں کو بھی اپنے دامن رحمت میں لے لینے والا کون؟ سجدے کے لائق ہی پہ ضرب لگائیے تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں۔
انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود، یا اللہ بھی تو میرے عجم کے بیماروں کو اللہ شفا عطا کرے۔ یہ بیچارے کورس کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا کھڑا ہوا صلاۃ و سلام بھی کورس میں، اور کہتے ہیں حضور بھی آ گئے، حالانکہ فرنی آ جاتی ہے، جلیبیاں آ جاتے ہیں، حلوہ آ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے جوار رحمت میں ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ مدینہ طیبہ میں ہم گزشتہ فروری میں جب عمرے پر گئے ہوئے تھے، ایک فقیر سا آدمی رہتا ہے، نام تو اس کا امیر علی قریشی ہے، لیکن تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ، ہر جملے میں استغفر اللہ کہتا ہے۔ لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھ دیا۔ سن 84 میں جب میں کینیڈا ویسٹ انڈیز کے سفر پہ جا رہا تھا تو گلاسگو میں مل گیا، وہ بھی وہاں گلاسگو میں گیا ہوا تھا، اسکاٹ لینڈ میں۔ مجھے دور سے دیکھتے ہی کہتا ہے شاہ صاحب آپ یہاں کیسے استغفر اللہ، آپ کہاں جا رہے ہیں استغفر اللہ؟ تو میں نے کہا حکیم صاحب یہاں تو تمہاری استغفر اللہ کا اختتام نہیں ہو رہا، تو پھر میری استغفر اللہ کا آغاز کب ہوگا؟ لوگوں نے نام ہی اس کا حکیم استغفر اللہ رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ مسجد نبوی میں ایک دن میں نے دیکھا پاکستان کے ایک مولوی صاحب نظر آ گئے، لمبا جبہ، سر پہ صافہ بندھا ہوا، ہاتھ میں پاندان، مولوی صاحب بھی ہیں اور نامراد سیاستدان بھی ہیں۔ حکیم صاحب نے دیکھتے ہی مولوی صاحب کو پکڑ لیا کہ میاں صاحب آپ یہاں کیسے استغفر اللہ؟ میاں صاحب نے کہا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں، حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حکیم صاحب کہنے لگے اوہو آپ یہاں آ گئے ہیں، اور ادھر کراچی میں تو بہت ساری میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں، حضور ان میں شرکت کے لیے پاکستان تشریف لے گئے ہیں استغفر اللہ، اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ۔ میاں صاحب کی سٹی گم ہوئی، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، نہیں میں تو حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا دیکھو میاں صاحب آپ کا عقیدہ ہے استغفر اللہ کہ جہاں ذرا دسترخوان سج گیا، فرنی، لڈو، جلیبیاں اور حلوے آ گئے تو آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور بھی آ گئے، تو حضور وہاں تشریف لے گئے ہوئے استغفر اللہ اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ۔ ایسا گھیراؤ کیا کہ پولیس آ گئی۔ سعودی عرب کی پولیس کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ آہستہ کہیں گے آمین، اس لیے کہ وہ ذرا مزاج کے سخت ہیں، ذرا مزاج کے سخت ہیں۔ اگر وہ سخت نہ ہوتے، مزاج کے سخت نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج سعودی عربیہ میں بھی کتنے آستانے بن چکے ہوتے۔ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ہمارے اجمی لوگ اور اپنے جراثیم ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ تو ان کی سختی ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کہ سعودی عربیہ کی سرزمین اللہ کے فضل سے آج تک شرک و بدعت کی بیماریوں سے محفوظ ہے۔ اقبال کہتا ہے نا تمیز خار و گل سے آشکارا نسیم صبح کی روشن ضمیری، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ کانٹے ریشم کے بن جائیں تو پھولوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، پھولوں کی حفاظت کے لیے کانٹوں کا شوق ہونا ضروری ہے کہ جو ہاتھ آگے بڑھے زخمی ہو کے جائے۔ سعودی عربیہ کی پولیس کو اللہ سلامت رکھے، وہ آ گئے، انہوں نے جب رودات سنی حکیم صاحب نے ساری کہانی استغفر اللہ کہہ کہہ کے سنا دی۔ ان کے یہ عقائد ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی موجود ہے، بزرگ بھی، یہ کہتے ہیں اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، نبی ولی
علام الغیوب ہے، انبیاء رسول بھی۔ ساری کہانی سنا دی۔ پولیس نے پکڑا میاں صاحب کو، سرکاری گاڑی میں بٹھایا، اسپیشل سپیڈ میں جدے لائے، جو فلائٹ اویلیبل تھی، جو جہاز کراچی کے لیے تیار کھڑا تھا اس میں بٹھایا، بورڈنگ کارڈ وہیں اندر کیبن میں دیا اور امیگریشن والوں کو ہدایات دے دی، اب قیامت تو آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ سعودی عربیہ کی سرزمین پہ قدم نہ رکھنے پائے۔ میں نے دوستوں کو آگے بتایا تھا، اس وقت تو ایک پہ پابندی لگی، اب خبریں اخبارات میں یہ خبر آئی ہے کہ 32 مولویوں کے نام دے دیے گئے ہیں، ان کا داخلہ بند۔ کتنے کتنے؟ میں نے کہا تمہاری تو 32 ہی نکال ڈالی انہوں نے، 32 ہی نکال ڈالی انہوں نے تمہاری۔ عاشق بنتے ہو، عاشق بنتے ہو، ہائے اس عاشق کو تو ڈوب مرنا چاہیے جس کو محبوب اپنی گلی میں آنے سے روک دے۔ اور یہ نکلے نہیں، نکالے گئے ہیں، نکلے نہیں۔ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، کہ درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ بیت اللہ کے طواف کے لیے اندر جانا چاہا تو حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگا کیوں؟ دیکھو تو میرا جبہ، صافہ، پان، تسبیح، مخدوم کہلاتا ہوں، دور سے آیا ہوں، کیوں بھگاتے ہو؟ حرم کے رضاکاروں نے کہا برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ او سنگ دل، وہاں رہ کر تو فتوے دیتا ہے کہ حرم کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہاں کس منہ سے تو آیا ہے؟ حیا نہیں آئی تجھے اب یہاں آتے ہوئے؟ جیکب آباد والو، میں نے تو مطاف میں نائجیریا کے کالے بدن دیکھے، سوڈان کے سیاہ فام دیکھے، افریقہ کے سیاہ فام مگر روشن ضمیر دیکھے، جنہیں وہ چاہتا ہے بلا لیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید۔ ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، کیڑی کے دل میں، سندھی میں کیڑی کہتے ہیں، کیڑی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ مکہ میں جاؤں، مطاف میں گھوموں اور حاجیوں کے پاؤں میں روندی جاؤں، حاجیوں کے پاؤں میں کچلی جاؤں، لیکن ہزاروں میلوں کے فاصلے، تپتے ہوئے صحرا، ابلتے ہوئے سمندر اور دریا، یہ ننھی سی جان پہنچے تو کیوں کر۔ لیکن رب العالمین کو اپنی اس حقیر مخلوق کی آرزو اتنی پسند آئی کہ اس نے وہاں بلانے کا سبب بنا دیا۔ ایک کبوتر اس کے قریب آ بیٹھا، رب نے چیونٹی کے دل میں بات ڈالی، چمٹ جا اس کے پاؤں سے، تیری فلائٹ یہی ہے۔ چیونٹی کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور کبوتر محو پرواز ہو گیا، فضاؤں کو چیرتا ہوا، صحراؤں کو عبور کرتا ہوا، سمندروں دریاؤں سے گزرتا ہوا، سیدھا مکہ میں پہنچا، مطاف میں اترا۔ رب نے چیونٹی کے دل میں بات ڈالی، چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی۔ دست بر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید، بلا لیتا ہے تو ننھی سی چیونٹی کو بلا لیتا ہے۔
جیکب آباد والوں بلا لیتا ہے تو ننھی سی چیونٹی کو بلا لیتا ہے، اور ناراض ہو جاتا ہے تو 3 من کے چیونٹے کو بھگا دیتا ہے۔ نکلے ہیں یا نکالے گئے ہیں؟ زور سے کہو نا، نکلے ہیں یا نکالے گئے ہیں؟ نکالے گئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، اللہ کے در کے دھتکارے ہوئے اور محمد کے گھر کے دھتکارے ہوئے۔ اب لندن میں جا کے دھمکیاں دیتے ہیں، اجاز کون تھا؟ میں نے ابو ظہبی میں اس کا انٹرویو سنا جس میں اس نے کہا مکے کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ ہم آج تک مطالبہ کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کی بستی کو کھلا شہر قرار دیا جائے، جس کو وہ ربوا کہتے ہیں، الیاذ باللہ، اس کفر گھر کو ربوا کہتے ہیں۔ ہم آج تک یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو کھلا شہر قرار دیا جائے، تاکہ فرزندان اسلام قادیانیوں کی بستی کے گلی کوچوں میں سینہ تان کر چلے۔ جیسے ان کو لاہور جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، کراچی جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسلام آباد پشاور کوئٹہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسی طرح کسی پاکستانی کو قادیانیوں کی بستی میں جانے سے بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ مکہ اور مدینہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے، اور کہاں ہے؟ لندن میں کلو شیء یرجع الی اصلہ۔ اور آگے دھمکی دی، اگر ہماری یہ ڈیمانڈ ایکسپٹ نہ کی گئی، ہمارا یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں گے۔ ڈائریکٹ ایکشن، ڈائریکٹ ایکشن۔ وہ چوہا شراب کے مٹکے میں جا پڑا تھا، کسی نے جو اٹھا کے باہر پھینکا، تم پہ کھڑے ہو کر کہنے لگا بلی کہاں ہے ذرا بلاؤ تو ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ شراب کے نشے میں ایسا دماغ خراب ہوا کہ بلی کو للکارتا۔ قوم کے نذرانے کھا کر ان کا دماغ بھی ایسا چلا کہ حرمین شریفین کے پاسبانوں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ آج کل سنا ہے اصغر خان سے دوستی ہو رہی۔ میں نے کہا جس سے چاہو دوستی کر لو، انشاءاللہ تم بھی ڈوبو گے، تمہارا صنم بھی ڈوبے گا۔